اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ آج ہمارے سامنے ہیں جو آج ہی یہ پیپر ہوا ہے 7ویں کلاس کا اردو اے کا پیپر، اور ہمارے سامنے ہے پیپر مڈ ٹرم ایگزامینیشن 2023-2024 اردو اے، یعنی ہماری زبان کتاب ہے اسی کا کوشچن پیپر ہے۔ میکسیمم مارکس ہے 60 اور 2.5 گھنٹے ٹائم ہے۔ عام ہدایات جیسے کہ سبھی کوشچن پیپر میں ہوتے ہیں، عام ہدایات ان سوال نامے میں کل 10 سوالات ہیں۔ سبھی سوالات لازمی ہیں، ہر سوال کے نمبر اس کے سامنے درج ہیں۔ جواب تحریر کرتے وقت خشخط اور صفائی کا خیال رکھیں۔ سوال نمبر 1، یہ انسین پیسج ہے، کتاب سے باہر کا ہے، اور اس میں 3 سوالات ہیں، ہر سوال 2 نمبر کا ہے، اور جواب بھی دیا ہوا ہے اس کے اندر۔ ان میں سے ایک جواب کو انتخاب کرنا ہے، اور یہ جواب اس پیسج میں دیا ہوا ہے۔ 3 سوال 6 نمبر کے ہیں۔ یہ دیکھیے، پہلا سوال ہے، لداخی مزدور مسوری کیوں آتے تھے؟ لداخی مزدور مسوری میں کام کی تلاش میں آتے تھے، اس کا جواب ہوگا ڈی، یعنی جواب ہوگا ڈی، کام کی تلاش میں آتے تھے۔ سوال نمبر 2، لداخی مزدور رات میں کس پر سوتے تھے؟ جواب ہوگا سی، ٹاٹ پر سوتے تھے، یہ جواب ہوگا سی۔ سوال نمبر 3، لداخی مزدور کس موسم میں مسوری آتے تھے؟ جواب ہوگا اے، گرمی میں لداخی مزدور آتے تھے۔ تو اس طرح سے آپ کے 6 نمبر مل گئے۔ اب سوال نمبر 2 دیکھیے، یہ نظم کے سوال ہیں، یہ بھی کتاب سے باہر کے ہیں۔ سوال نمبر 2، ہو علم تو پھر کیا نہیں امکان میں تمہارے، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو، ہے ملک میں تفریق جہالت کی سبب سے، تو علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو، بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تن بے روح جلا دو کہ دبا دو، جیسے تن بے روح جلا دو کہ دبا دو۔ اب یہ 7ویں کلاس کی کتاب کی میں سے یہ لیا گیا ہے۔ دیکھیے سوال 1، علم سے 6ٹھی کلاس کی جماعت سے لیا گیا ہے یہ، علم سے کس کو گلزار بنایا جا سکتا ہے؟ جواب ہوگا بی، جنگل کو گلزار بنایا جا سکتا ہے، جواب ہے اس میں بی۔ سوال نمبر 2، ملک میں تفریق کس سبب سے ہے؟ جواب ہوگا ڈی، جہالت کی وجہ سے، ڈی جواب ہوگا اس کا۔ سوال نمبر 3، بے علم کا جینا کیسا ہے؟ جواب ہوگا اے، بے علم کا جینا ایک قسم کا مرنا ہے، اس میں دیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 3، یہ اقتباس آپ کی کتاب سے سالم علی کے سبق سے لیا گیا ہے۔ اب اسی پہ مبنی 3 سوالات ہیں، دیکھیے جواب دیا ہوا ہے، سالم علی کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہوگا سی، معز الدین عبدالعلی، کیا جواب ہوگا؟ سی جواب ہوگا۔ سوال نمبر 2، سالم علی نے دی بک آف انڈیا برڈس کتاب کب لکھی؟ جواب ہوگا اے، 1941 میں لکھی، اس میں لکھا ہوا ہے 41 میں لکھی۔ سوال نمبر 3، سالم علی کو کون سا اعزاز ملا؟ جواب ہوگا اس میں بی، پدم بھوشن کا اعزاز ملا، یعنی ایوارڈ ملا ان کو، اور جواب ہوگا بی۔ اب آیا سوال نمبر 4، یہ کتاب کے ہی آپ کے نظم کا حصہ دیا ہوا ہے۔ آیا ہے بہار کا زمانہ، باغوں کے نکھار کا زمانہ، کل کتنی راحت فضا ہوا ہے، گویا جنت کا در کھلا ہے، خوش خوش ہر ایک آدمی ہے، ہر شے میں بلا کی دلکشی ہے،
ہر دل میں امنگ کس قدر ہے، سب پر ہی بہار کا اثر ہے۔ اب سوال نمبر 1، ہوا کیسی ہے؟ جواب بی ہوگا، راحت فضا ہوا ہے۔ فضا ہے، جواب بی ہوگا، راحت فضا ہوا ہے۔ سوال نمبر 2، گویا کس کا در کھلا ہے؟ جواب 1 ہوگا، گویا جنت کا در کھلا ہے۔ سوال نمبر 3، سب پر کس کا اثر ہے؟ جواب ہوگا بی، بہار، سی جواب ہوگا، سب پر بہار کا اثر ہے۔ سوال نمبر 5، آپ کو مضمون لکھنا ہے 100 الفاظ میں۔ پسندیدہ کھیل، عید الفطر یا دیوالی میں سے کسی ایک پر آپ کو مضمون لکھنا ہے، اور یہ مضمون ہے 5 نمبر کا۔ اس کا چھٹا سوال ہے، پرنسپل کے نام بیماری کی وجہ سے چھٹی کی ایک درخواست لکھیے، یا شادی میں شرکت کی دعوت کے لیے اپنے دوست کو ایک خط لکھیے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو کرنا ہے۔ چھٹی کی درخواست لکھیے یا شادی میں شرکت کے لیے دوست کو خط لکھیے۔ یہ 4 نمبر کا ہے۔ تو 6 سوال ہو گئے۔ 7واں سوال دیکھیے۔ 7واں سوال ہے، دی ہوئی ہدایت کے مطابق مندرجہ سوالوں کا جواب لکھیے۔ نیچے دیے گئے الفاظ میں صرف 4 کے واحد لکھیے۔ یہ الفاظ دیے گئے ہیں، یہ 5 ہیں، ان میں سے 4 کے واحد، یہ جمع ہے، ان کا واحد لکھنا۔ جھرنوں، جھرنا، میوے، میوہ، چڑیاں، چڑیا، مذاہب، مذہب، انگریزوں، انگریز۔ سوال نمبر 2، نیچے دیے گئے الفاظ میں سے صرف 4 کے متضاد لکھیے، یعنی اپوزٹ لکھیے۔ بادشاہ، فقیر، قید کا ہوگا آزاد، رونق، بے رونق، بے نور، برباد، آباد، پسند، ناپسند۔ سوال نمبر 3، کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم معرفہ کہتے ہیں یا پراپر ناؤن کہتے ہیں؟ تو یہاں پہ لکھیں گے ہم معرفہ۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، نیچے لکھے الفاظ میں صرف 2 کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ لہلہانا، کھیت لہلہا رہا ہے۔ مدد، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ مہربانی، سب کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 8، نیچے دیے گئے سوالوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب لکھیے۔ نظم میرا وطن میں وطن کی کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ آپ کی کتاب میں پہلا سبق ہے میرا وطن، اسی میں سے یہ سوال لیا گیا ہے، کیا خوبیاں بیان کی؟ ندیوں کی، جھرنوں کی، پہاڑوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اپنے گھوڑے کو واپس دیکھ کر بابا بھارتی نے کیا کہا؟ آپ کی کتاب میں سوال ہے، اس میں سے آپ کو جواب لکھنا ہے۔ سوال نمبر 3، پرانے زمانے میں کون کون سی سواریاں استعمال ہوتی تھی؟ جواب، پرانے زمانے میں رتھ، بیل گاڑی، گھوڑے اور پالکیاں استعمال ہوتی تھی۔ رتھ، بیل گاڑی، گھوڑے اور رتھ، پالکیاں استعمال ہوتی تھی۔ سوال نمبر 4، جنت کا در کھلا ہے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جنت کا در کھلا ہے، اس سے مراد ہے کہ جو ہوا آ رہی ہے گویا جنت سے آ رہی ہے۔ سوال نمبر 5، 1941 میں سالم علی کی کون سی کتاب شائع ہوئی اور اس میں کیا بیان ہے؟ 1941 میں سالم علی کی کتاب جس کا نام ہے دی بک آف انڈین برڈز لکھی گئی، اور اس میں پرندوں کی اقسام، پرندوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 9، صرف 3 سوالوں کا جواب لکھنا ہے۔ دلکش چمن کس کو کہا گیا ہے؟ جواب، دلکش چمن ہندوستان کو کہا گیا ہے۔ بابا بھارتی نے کلہن سے کیا درخواست کی؟ جواب، بابا بھارتی نے کلہن سے کہا کہ کسی سے اس معاملے کا، واقعہ کا ذکر نہ کرنا۔ سوال نمبر 3، مغل بادشاہ، آخری مغل بادشاہ کا نام کیا تھا؟ آخری مغل بادشاہ کا نام بہادر شاہ ظفر تھا۔ چاندنی کیسی لگ رہی تھی؟ چاندنی نور کی چادر سی تان
جو نور کی چادر سی لگ رہی تھی۔ سوال نمبر 5، سالم علی پوری دنیا میں کیوں مشہور ہوئے؟ جواب، سالم علی پوری دنیا میں پرندوں کے ماہر ہونے کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ سوال نمبر 10، خالی جگہوں کو مناسب لفظ کی مدد سے پر کیجیے۔ پرندوں کی دنیا بھی کتنی رنگا رنگ دنیا ہے، یہاں پہ ہوگا رنگا رنگ 1 نمبر میں۔ نمبر 2 دیکھیے، ملک نامور ماہر طیور، یہ ہوگا نمبر 2 طیور۔ ملک نامور ماہر طیور سالم علی تھے۔ سوال نمبر 3، سالم علی کے پاس کسی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں تھی، یہاں پہ ہوگا ڈگری نمبر 3۔ 4 ہے، سالم علی کو 1976 میں پدم بھوشن نمبر 4 یہ ہے کا اعزاز دیا گیا۔ تو اس طرح سے اردو اے کا کوشچن پیپر حل سولوشن ہو گیا پورا۔ اور مجھے امید ہے کہ اسی طرح سے یہ کوشچن پیپر فائنل ایگزام میں بھی آئے گا۔ آپ اسی طرح کے اس کو تیاری کر لیں۔ 4 انسین پیسج، 2 کتاب کے اندر سے اور 2 کتاب کے باہر سے۔ اسی کے ساتھ یہ مکمل ہوا۔ شکریہ۔